السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سجاد مہر لا اسٹوڈیو کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بھتہ خوری۔ بھتہ خوری کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے اور اس کی سزائیں کیا ہیں۔ اس کے پی پی سی میں تعزیرات پاکستان میں کون کون سے سیکشن ہیں جن میں یہ بھتہ خوری فال کرتا ہے۔ انتہائی آسان اردو میں ناظرین آپ کو باقاعدہ ٹرانسلیشن کے ساتھ، تاکہ ہمارے سننے والے ناظرین اس کو سمجھ بھی سکیں اور ان کو پتہ چل سکے کہ بھتہ خوری میں کون کون سے سیکشن ہیں اور ہر سیکشن کی کیا کیا سزا ہے، کون کون سی کنڈیشنز ہیں اس میں۔ ناظرین، بھتہ خوری استحصال بالجبر ایک ہی چیز ہے۔ استحصال بالجبر کو بھتہ خوری کہتے ہیں، انگلش میں اس کو ایکسٹارشن کہیں گے، اور یہ تعزیرات پاکستان کی سیکشن 383 میں اس کی تعریف ہے، اور آگے اس کی سزائیں ہیں 399 تک۔ تو ناظرین، انتہائی انفارمیٹو، دلچسپ اور آسان، ہر عام آدمی کے سمجھنے کے لیے انتہائی سادہ الفاظ میں ویڈیو۔ ناظرین، جو لوگ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں اور نئے ہیں، انہیں ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور چینل سبسکرائب کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ جی ناظرین، بھتہ خوری استحصال بالجبر ایک ہی چیز ہے، اور اس کو ایکسٹارشن کہتے ہیں۔ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 383 میں اس کی تعریف ہے، اور 384، 385، 386، 387، 388، 399 اس میں اس کی سزائیں ہیں۔ ہر کنڈیشن کی مختلف سزائیں ہیں۔ آسان الفاظ میں مزید اس کو بتاؤں کہ 383 میں تو صرف اس کی ہوگی کہ ایکسٹورشن کیا ہے، بھتہ خوری کیا ہے، استحصال بالجبر کیا ہے۔ آگے 384 سے لے کے 399 تک ایف آئی آر کے سیکشن ہیں، سزا کے سیکشن ہیں، ان کے تحت ایف آئی آر ہوگی۔ ہر سیکشن کی الگ سے کنڈیشن ہے، جو حالات ہوں گے اس کے مطابق وہ ایف آئی آر اس سیکشن کے تابع ایف آئی آر دی جائے گی۔ ناظرین، بڑا ہی آسان ہے، اس کو تھوڑا سا دلچسپی سے اور توجہ سے سننے کی ضرورت ہے تاکہ یہ استحصال بالجبر یا جو بھتہ خوری کے سیکشن ہیں وہ آج ہی ہمارے کلیئر ہو جائیں گے۔ کوئی شخص بینگ پولیس آفیسر کوئی ہم سے پوچھتا ہے تو ہم اس کو بتا سکیں گے کہ یہ ہے بھتہ خوری یا استحصال بالجبر۔ کسی ایگزام میں، پروموشن میں یا ریکروٹمنٹ میں یا کسی بھی جگہ پہ کوئی استحصال بالجبر یا بھتہ خوری کا کویشچن ہے تو وہ بھی ہم ایزیلی اس کو سالو کر سکیں گے، نریٹ کر سکیں گے، ان کو بتا سکیں گے۔ کسی انٹرویو میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، آپ عوام ہیں، عوام الناس ہیں، عام انسان ہیں، خدا نہ خواستہ آپ سے کوئی انسیڈنٹ اس ٹائپ کا ہو جاتا ہے تو آپ کو یہ کلیئر ہوگا کہ آپ کے ساتھ کون سا جرم ہو رہا ہے اور اس کی سزا کیا ہے اور اس کا سیکشن کیا اپلائی ہونے والا ہے۔ تو ناظرین، 383 میں آتے ہیں ہم، استحصال بالجبر یا بھتہ خوری، ایکسٹورشن کی تعریف۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کو بھتہ خوری کے لیے کسی شخص کو یا اس کے عزیز کو، اس کے رشتہ دار کو خوف میں مبتلا کرتا ہے، اور خوف میں مبتلا کرنے کے بعد اس کا نقصان کرنے کے لیے اس کی جائیداد بددیانتی سے
منقولہ یا غیر منقولہ ہتھیانے کے لیے یا اس کی شہرت کو نقصان پہنچانے کے لیے یا اس سے کوئی جرم سرزد کروانے کے لیے بھتہ وصول کرتا ہے، پیسے وصول کرتا ہے یا رقم وصول کرتا ہے یا اس کی ایسی پراپرٹی وصول کرتا ہے جو منقولہ یا غیر منقولہ ہو، یا ایسے کاغذات اس سے حاصل کرتا ہے یا اس پہ دستخط کرواتا ہے جو آگے چل کر قیمتی کاغذات بننے جا رہے ہوں، یا قیمتی کاغذات ہوں، یا وہ پراپرٹی کے کاغذات ہوں، یا وہ ویلیویبل ڈاکومنٹ ہوں، اس کو خوف دلایا، موت کا خوف دلایا، شدید انجری کا خوف دلایا، اس کے ساتھ اس کی شہرت کو خراب کرنے کا خوف دلایا، اس کو نقصان پہنچانے کا خوف دلایا، اس کو کوئی جرم سرزد کرنے کے لیے اس کو مجبور کیا، اس کو کسی چیز کا خوف دلا دیا، تو یہ ہے ایکسٹورشن، بھتہ خوری۔ ناظرین، استحصال بالجبر، یہ ہے تعریف، یہ ہے 383 کے کنڈیشنز، کون کون سے حالات ہیں جو 383 میں آتے ہیں جس کا کہا جاتا ہے یہ بھتہ خوری ہے۔ یہ تعریف ہے ٹوٹل 383 کی۔ آگے ہیں اس کی سزائیں ہر سیکشن میں۔ تو بھتہ خوری کی سزائیں کون سی کنڈیشن میں ناظرین کیا سیکشن لگے گا اور کیا سزا ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں تفصیل سے۔ اب 383 کے بعد آگی 384، تعزیرات پاکستان کی دفعہ 384، 384۔ اس میں ناظرین سزا ہے بھتہ خوری کی، بھتہ حاصل کرنے کی، لیکن اس میں کنڈیشن کیا ہے کہ کسی شخص نے کسی شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کو خوف زدہ کر دیا، اس کو خوف میں مبتلا کر دیا، اس کے کسی عزیز رشتہ دار کو خوف میں مبتلا کر دیا اور بددیانتی سے اس سے کوئی رقم وصول کر لی، کوئی پراپرٹی موویبل اموویبل، یعنی کہ جس کو عام الفاظ میں ہم کہیں گے کہ کوئی بھی مال جو منقولہ ہو یا غیر منقولہ ہو وہ ہتھیا لیا، یا اسے رقم لے لی، زیورات لے لیے، پیسے لے لیے، کوئی ویلیویبل ڈاکومنٹ لے لیے، تو وہ 384 کے زمرے میں آئے گا۔ اس نے 384 کا سیکشن جو ہے وہ اس شخص سے سرزد ہوا ہے، اس کے خلاف 384 کی ایف آئی آر ہوگی، اور اس کی سزا کیا ہے؟ 3 سال جرمانہ ہے اور اس کے ساتھ قید کی سزا بھی ہے، یا دونوں سزائیں بھی ناظرین اس کو مل سکتی ہیں۔ اب اس میں تھوڑا سا اور کلیئر یہ آپ کو کرنا ہے، ذہن نشین آپ نے کرنا ہے کہ اس میں بھتہ اس نے وصول کر لیا ہے، 384 میں بھتہ وصول کیا ہے، اس کی اپنا کنڈیشن یہ ہے کہ اس نے خوف دلایا ہے صرف۔ اب آگے ہے 385، اس میں ناظرین بھتہ وصول نہیں کرتا، بھتہ وصول کرنے کے لیے تحریک کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اقدامات کرتا ہے، لیکن بھتہ وصول نہیں کرتا۔ اس میں کس چیز کی کنڈیشن آ رہی ہے؟ اس میں 2 باتیں ہیں۔ اس کو انجری کا خوف دلا رہا ہے کہ میں آپ کو زخمی کر دوں گا، زخمی، انجری، ضرر۔ 337 کی تمام سیکشنز آپ تھوڑا سا ذہن گھما لیں، جو جانتے ہیں ضرر کے بارے میں، وہ ہے ضرر، کہ انجری کا اس کو خوف دلایا اور اس سے تحریک شروع کی بھتہ وصول کرنے کی۔ بھتہ وصول اس میں ہوتا نہیں ہے، بھتے کے لیے تحریک چل رہی ہوتی ہے، تو وہ جو کمپلینٹ ہے، جو وکٹم ہے، وہ پولیس کے پاس آ جاتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ یہ سلسلہ ہے، تو اس میں 385 384 پی پی سی کی سیکشن اپلائی ہوگی ایف آئی آر کے لیے۔ اس میں سزا ناظرین 2 سال تک کی سزا ہے، یعنی کہ اس میں بھتہ لیا نہیں ہے لیکن بھتے کی تحریک چل رہی ہے۔ 385 ہمارا کلیئر ہو گیا۔ آگے ہے ناظرین 386، اس میں باقاعدہ بھتہ وصول کر لیا جاتا ہے، اور بھتہ وصول کرنے کے لیے جو خوف دلایا جاتا ہے وہ گریویس ہرٹ، شدید انجری یا ڈیتھ،
فیئر ٹو گریویس ہرٹ یا فیئر ٹو ڈیتھ، یعنی کہ اس کو موت کا خوف دلایا جاتا ہے کہ تمہیں یا تمہارے عزیز کو میں قتل کر دوں گا، یا اس کو شدید زخم، شدید ہرٹ، انتہائی شدید زخم جس سے خدا نخواستہ انسان کی موت واقع بھی ہو سکتی ہے، یا ایسی انجری جو گریویس انجری کے طور پہ شمار ہوتی ہے، 334 ہے، 336 ہے، 336 بھی ہے۔ جو گریویس انجریز ہیں، اس طرح کی انجریز کا اگر آپ خوف بھی دلاتے ہیں اس کو، اور اس سے فوری کارروائی کرتے ہوئے، اس سے فوری تحریک چلاتے ہوئے کوئی ملزم شخص، کوئی بھی شخص اس سے بھتہ وصول کر لیتا ہے، دو چیزیں ہیں، ایک تو اس کو موت کا یا شدید انجری کا خوف دلوایا کسی شخص نے، ملزم شخص نے، اور اس سے فوری بھتہ وصول بھی کر لیا، تو یہ آئے گا 386 کے زمرہ میں۔ اس کی ناظرین 10 سال سزا ہے اور جرمانہ ہے، 10 سال سزا اور جرمانہ، دونوں سزائیں، ایک سزا بھی مل سکتی ہے سزا کی، ساتھ جرمانہ، یا دونوں سزائیں بھی مل سکتی ہیں، یہ بھتہ خوری وصول کرنے کے زمرے میں ہے۔ آگے ہے 387، اس میں ناظرین گریویس ہرٹ یا ڈیتھ کا خوف دلایا جاتا ہے، بھتہ خوری کی جاتی ہے، حاصل بھی ہو جاتی ہے، لیکن فوری نہیں حاصل ہوتی۔ پچھلے میں 386 میں فوری ہے، یہاں پہ پلاننگ کے تحت ہے، بتدریج عرصہ گزرتا ہے، وہاں پہ فوری ہے۔ اس میں ہے کہ تحریک چلائی جاتی ہے، پلاننگ کی جاتی ہے، پہلے باقاعدہ پلاننگ اس کو تحریک کیا جاتا ہے، اس کو اس طرف لایا جاتا ہے کہ وہ مجبور ہو بھتہ دینے کے لیے، تو اس کی سزا ہے 7 سال سزا، 387 387 پی پی سی کی سیکشن بھتہ خوری کے لیے، یہ بھی استحصال بالجبر کے لیے ہے، ایکسٹارشن ہے یہ بھی۔ اب ناظرین اس سے آگیا 388 اور 389 میں ہے کہ کسی شخص کے سے کوئی جرم کروانا، کسی شخص سے کوئی جرم کرانا، اس کو ملزم قرار دے دینا، اس کو ملزم قرار دے دینا، کیسے؟ وہی دوبارہ سیکشن 383 پہ آئیں کہ کسی شخص کو خوف دلانا یا اس کے عزیز کو خوف میں مبتلا کرنا کہ اس کا نقصان پہنچانے کے لیے، اس کو اس کی پراپرٹی ہتھیانے کے لیے، منقولہ غیر منقولہ، تو اس میں آگے اینڈ میں یہ تھا کہ اس کو بددیانتی سے اس سے کوئی ایسا جرم سرزد کروا دینا، خوف دلاتے ہوئے جرم سرزد کروانا، موت کا خوف ہے، گریویس انجری کا خوف ہے، نقصان پہنچانے کا خوف ہے، شدید انجری کا ہے، ویسے انجری کا ہے، اس کی شہرت خراب کرنے کا اس کو خوف دلایا جا رہا ہے۔ اس میں ایک اور چیز آپ کو واضح کر دوں کہ اس کو کسی شخص کے پاس، ملزم شخص کے پاس کسی کی ویڈیو آ جاتی ہے، وہ 377 کی ویڈیو ہے، یا کوئی ایسی اس کے نازیبہ حرکات کی ویڈیو ہے، یا ایسی اس کی کوئی کسی سکینڈل کی ویڈیو ہے، کسی سیکس اورینٹیشن، سیکس کی ویڈیو اس کے پاس آ جاتی ہے، تو اب وہ شخص جو 388 کا مرتکب ہونے والا ہے، وہ اس شخص کو کہتا ہے کہ تمہارے پاس یہ میری فلاں ویڈیوز ہیں، یا آپ کی میں شہرت کو نقصان پہنچاؤں گا، تمہیں میں یہ اپنا شدید انجری پہنچاؤں گا، تمہیں میں موت یا تمہارے عزیز رشتہ دار کو شدید گریویس ہرٹ کا خوف، کوئی بھی پچھلی جتنی بھی سیکشنز ہیں نا، اس میں جس چیز کا خوف دلا رہا ہے وہ تمام بھی ایڈ اس میں ہیں، لیکن اس میں واضح چیز جو کرنے والی وہ یہ ہے کہ جو شخص وکٹم ہے اس سے وہ جرم کروا رہا ہے کوئی، کہ آپ یہ جرم کرو۔ اب جرم کون سا ہے، اس کی سزائیں یہ 388 میں ایف آئی آر ہوگی اس کی، کہ اگلا شخص جو ہے جو بھتہ خوری کر رہا ہے وہ اس سے پیسے بھی وصول کر رہا ہے، یا تو پیسے وصول کر رہا ہے، یا اس کی پراپرٹی اپنے نام لگا رہا ہے، یا کوئی ڈاکومنٹ حاصل کر رہا ہے بددیانتی سے، اور اس کو
خوف دلا کے کر رہا ہے اور اس سے بھی آگے اس سے کام بھی کیا کروا رہا ہے، اس سے جرم بھی سرزد کروا رہا ہے آگے۔ اب جرم میں یہ ہے کہ اگر وہ جرم ایسا اس سے سرزد کروا رہا ہے جس کی سزا عمر قید ہے یا دیت ہے، تو بھتہ خوری والے شخص کو 10 سال تک کی سزا اور جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ اور اگر اس کو وہ جرم سرزد کرواتا ہے کہ جی میری تمہارے ساتھ پاس ویڈیو ہے 377 ٹائپ ہے، یا کوئی ایسی شہرت خراب کرنے والی جس میں وہ کوئی ایسی نازیبہ حرکات کر رہا ہے، کوئی انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی ایسا 376 ٹائپ کوئی ریپ ٹائپ اس کی ویڈیو اس کے پاس آ گئی ہے، تو وہ اس کو اس کا خوف دلاتا ہے اور اس سے جرم سرزد کرواتا ہے آگے، تو اس میں عمر قید کی سزا ناظرین بھتہ خوری کرنے والے شخص کو ملے گی اور 388 سیکشن اپلائی ہوگا۔ اس کے آگے ہے 389 پی پی سی۔ اس میں یہ ہے کہ وہ اس کو تحریک کر رہا ہے، بھتہ خوری کرنے والا شخص اس کو تحریک کر رہا ہے لیکن جرم سرزد نہیں ہوا۔ تحریک کس چیز کی کر رہا ہے کہ تم یہ جرم کرو، تمہارے پاس میری ویڈیو ہے تو آپ کی ویڈیو میرے پاس موجود ہے۔ بھتہ خوری کرنے والا شخص وکٹم کو یہ بتا رہا ہے کہ تمہاری ویڈیو میرے پاس موجود ہے، 377 ٹائپ کی ویڈیو ہے، تو آپ فلاں کام کرو، فلاں شخص کو مار دو، فلاں شخص کی زمین ہتھیا لو، فلاں شخص کی زمین پہ قبضہ کر دو، فلاں کو یہ نقصان پہنچاؤ، یہ چوری کر کے لے آؤ، یہ ڈکیٹی کر کے لے آؤ، یہ چیزیں ایسے کر دو، کوئی بھی کرائم ہے وہ کر دو۔ تو اس میں وہ شخص ابھی تک کیا ہے کہ اس نے وہ ایکٹ نہیں کیا ہوتا، وہ کرائم کیا نہیں ہوتا، جرم سرزد نہیں کیا ہوتا، تو اس میں 10 سال تک کی سزا ہے، 10 سال تک کی سزا ہے، اور دوسرا ہے عمر قید، 377 میں اس کو عمر قید۔ یہ دو ایسی سزائیں ہیں جو 389 میں دی جائیں گی، اور 389 کے لیے سیکشن کے تابع ناظرین FIR درج ہوگی۔ اب اس میں ناظرین سمجھنے کی بات یہ ہے، پورے کو سم اپ کرتے ہیں کہ 383 میں بھتہ خوری استحصال بالجبر ایکسٹارشن کی تعریف ہے، 384 85 86 87 88 اور 399 PPC اس میں سزائیں ہیں، اور یہ پورا ایکسٹارشن کا جو سبجیکٹ ہے وہ اس میں سم اپ ہوتا ہے۔ تو ناظرین نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ، والسلام۔